اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، آج بتاریخ 11 ذی الحجہ 1441 ہجری، 2 اگست 2020 عیسوی، 18 گتے ساون 2077 بکرمی، اتوار کا دن، میں محمد مستقیم مدنی آپ لوگوں کی خدمت میں صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو آپ روزانہ 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک جنک نندنی FM جنک پور دھام دھنوشا نیپال 95.5 میگا ہرٹز سے سماعت کرتے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج بھی سے پہلے ہم اور آپ تلاوت قرآن مجید سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ اللہ اکبر اللہ بعدہ ایک حمد شریف سماعت فرمائیں جمیل اختر شفیق کی آواز میں، جس کا بول ہے: اتنا حسین کس نے عالم سجا دیا ہے، اتنا حسین کس نے عالم سجا دیا ہے، قطرے کو کس نے اشرف انسان بنا دیا ہے۔ اتنا حسین کس نے عالم سجا دیا ہے، اتنا حسین کس نے عالم سجا دیا ہے، قطرے کو کس نے اشرف، قطرے کو کس نے اشرف انسان بنا دیا ہے، اتنا حسین کس نے عالم
سجا دیا ہے، مٹی کے پتلے آدم اور نور کے فرشتے، مٹی کے پتلے آدم اور نور کے فرشتے، نوری کو خاک پر نوری کو خاک پر کس نے جھکا دیا ہے، اتنا حسین کس نے عالم سجا دیا ہے۔ جبریل کہہ رہے ہیں آگے نہیں بڑھوں گا، جبریل کہہ رہے ہیں آگے نہیں بڑھوں گا۔ احمد کو کس نے ان سے احمد کو کس نے ان سے آگے بڑھا دیا ہے، اتنا حسین کس نے عالم سجا دیا ہے۔ اللہ ہی ہے سب کا پروردگار و مالک، اللہ ہی ہے سب کا پروردگار و مالک۔ ایک لفظ کن سے جس نے ایک لفظ کن سے جس نے عالم سجا دیا ہے، اتنا حسین کس نے عالم سجا دیا ہے۔ قطرے کو کس نے اشرف انسان بنا دیا ہے، فرعون کی حقیقت تجھ کو نہیں پتا ہے، فرعون کی حقیقت تجھ کو نہیں پتا ہے۔ لشکر سمیت اس کو لشکر سمیت اس کو کس نے ڈبا دیا ہے، اتنا حسین کس نے عالم سجا دیا ہے۔ قطرے کو کس نے اشرف انسان بنا دیا ہے، اتنا حسین کس نے عالم سجا دیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں بزرگوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ ظہیر الدین سلفی صاحب کا، جو کلیہ فاطمۃ الزہرا للبنات دھنوجی کٹیا دھنوشا نیپال میں درس و تدریس کی خدمات انجام دیتے ہیں۔ ان کا موضوع ہے کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، 1-2 منٹ آپ کا وقت لینا چاہتا ہوں۔ یہ بقرعید کل جو ہمارے سامنے سے گزری ہے، عید الاضحیٰ، اور ابھی قربانی کے 3 دن باقی ہیں، اتوار، سوموار، منگل کی شام تک۔ یہ ہمیں توحید کی دعوت دیتی ہے۔ یہ قربانی، یہ عید ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں
اپنے آپ کو قربان کرنے اور اپنے آپ کو تسلیم کرنے کے لیے ہمیں یہ عید، ہمیں یہ قربانی دعوت دیتی ہے۔ کیسے اللہ کے پیارے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی اور اللہ کی توحید کا ڈنکا دنیا میں بجایا۔ میرے بھائیو دوستو، آج جو ہے مولانا صاحب کا جو خطاب ہے، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں ہی کے لیے کافی ہے۔ جتنے بھی انسان اپنی عبادات کرے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرے، چاہے یہ قربانی ہو، بلیدان ہو، نذر و نیاز ہو، چڑھاوا ہو، منتیں ہوں، جو بھی چیز ہو صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، غیر اللہ کے لیے نہیں۔ جو ہی آدمی غیر اللہ کے لیے کرے گا وہ شرک کے دلدل میں پھنستا چلا جائے گا۔ آج جو ہم قربانی کیے یہ ہمارے لیے توحید کی دعوت ہے، ہمارے لیے توحید پر ثابت قدمی کے لیے یہ پیغام دے رہا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ایک بات اور بتا دوں کہ یہ جو منگل تک شام تک ہے وہ ہمیں تکبیر ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد ہمیں تکبیر پڑھنی چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس سنت کو لوگ بھول گئے ہیں، نہ امام مسجد کو معلوم ہے اور نہ مقتدیوں کو معلوم ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اس سنت کو ہمیں زندہ کرنا ہے اور ڈھیر سارے ثواب سے ہمیں سرفراز ہونا ہے۔ تو لیجئے سماعت فرماتے ہیں ہم سب مل کر کے مولانا صاحب کا خطاب، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذي من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهد الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام۔ محترم سامعین کرام، پروگرام صدائے حق کے اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ محترم سامعین کرام، پیغام توحید انسانوں کی عبادت سے نکال کر انسانوں کے رب کی عبادت کی طرف بلانے کا پیغام، یہ وہ عظیم کام ہے جس کے لیے اللہ مالک نے انسانوں میں سب سے افضل انبیاء کی مبارک جماعت کو یہ کام سونپا۔ ہر نبی اپنی قوم کو یہی پیغام دیتے رہے، قولوا لا الہ الا اللہ، یہ اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں، کوئی سچا معبود نہیں، کوئی عبادت کا حقدار نہیں۔ ہر دور کے ہر نبی نے
اپنی امت کے سامنے اسی بنیادی پیغام سے اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ کچھ مسلمان ہوتے رہے، کچھ دشمن بنتے رہے، جنگیں بھی ہوئیں، بدل بھی ہوئے، ستائے بھی گئے، لیکن انبیاء نے سب کچھ برداشت کیا، اس توحید کے پیغام سے منہ نہیں موڑا۔ کوئی مسلمان ہو تب بھی ٹھیک ہے، کوئی مسلمان نہ ہو تب بھی ٹھیک ہے۔ نبیوں نے اپنے راستے کو کبھی نہیں بدلا، کوئی مانے اس کی مرضی ہے، کوئی نہ مانے اس کی مرضی ہے۔ اللہ کا دیا ہوا پیغام ویسے ہی دیا جاتا ہے جیسے رب نے بھیجا۔ یہی حال امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ آپ کے لیے آپ کا رب کافی ہے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِي مِن دُونِهِ، یہ آپ کو ڈراتے ہیں، یہ بتوں کی دھمکی دیتے ہیں۔ جو پتھروں کی مورتیوں سے ڈر گیا، جو ان قبروں میں دفن ہو جانے والے بابوں سے ڈر گیا، تو وہ گمراہی کے، شرک کے دلدل میں پھنس گیا، اور جو گمراہ ہو گیا اس کے بارے میں مالک کا فرمان ہے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، جو ہلاک ہو جائے گمراہی کے راستے پر چلتے ہوئے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اس کو ہدایت کون دیتا؟ اور کائنات میں سب سے بڑا گمراہ، سب سے زیادہ گمراہی کی دلدل میں گرا ہوا کون ہے؟ جو زندہ رب کو چھوڑ کر مردوں کے در پر جھکتا ہے، جو زندہ اللہ کو چھوڑ کر، جو زندہ خالق کو چھوڑ کر، وہ اس کو چھوڑ کر جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، ان کے در پر گرتا ہے، ان سے مانگتا ہے، ان کے سامنے سجدہ کرتا ہے، ان کے سامنے فقیر کا روپ ڈھاتا ہے جس کے پلڑے میں کچھ بھی نہیں۔ وہ انسان گمراہی میں سب سے بڑا گمراہ ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، ہدایت یافتہ کون ہے جس کو اللہ ہدایت دے، راہ توحید دکھا دے، راہ توحید پہ چلا دے، راہ توحید پر ثابت قدم رکھے۔ یہ وہ خوش نصیب ہے جس کو اللہ نے ہدایت سے نواز دیا ہے۔ توحید پہ چلنے والا، توحید پہ گامزن رہنے والا، پیغام توحید کو عام کرنے والا، یہ رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے۔ انسان مغلوب ہو سکتا ہے لیکن دین اسلام مغلوب کبھی نہیں ہو سکتا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بہت بڑا درس ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، یہ بہت بڑا درس ہے کہ پڑوسی کو کھانا کھلاؤ، یہ بہت بڑا پیغام ہے سیرت النبی کا کہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو، ان کی کفالت کرو، دلوں کا زنگ دور ہوگا، تمہیں مصطفیٰ کا فروز جنت میں ملے گا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، آپ کا چمکتا ہوا باغ کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ، یہ لات عزا کے پلڑے میں کچھ نہیں، یہ منات کے پلڑے میں کچھ نہیں،
یہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کے پلڑے میں کچھ نہیں، یہ سب مانگتے ہیں، فقیر، کلاس، بھوکے محتاج تھے، ایک اللہ کے در کے بھکاری تھے۔ سیرت النبی کے اصل پیغام تو یہ تھا۔ کفار مکہ کو اس بات سے اختلاف تھا کہ بیوہ کا سہارا قطعاً کوئی نہ بنے، یتیموں کا سہارا کوئی نہ بنے، وہ ساری باتوں کو مانتے تھے۔ اختلاف کہاں پہ ہوا؟ جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جائے پھر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہوگا، کسی کے لیے رکوع نہیں ہوگا، کسی کے نام کی دعائی پکار بلند نہیں ہوگی۔ جب اللہ کو الہ ہونے کو مان لیا جائے تو پھر کسی کے لیے خون نہیں بہایا جائے گا، کسی دوسرے کے لیے گردن نہیں کٹائی جائے گی۔ اگر ساری دنیا مل کے بھی کسی موحد کو نقصان پہنچانا چاہے تو جو لا الہ الا اللہ کا آواز لگاتا رہے، جو رب کی توحید کا پیغام دیتا رہے، اگر وہ اہل شرک کے ہاتھوں سے قتل ہو جائے تو اللہ کی قسم، رب کی رحمت کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اس کے جنت میں جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ اس سے پیاری موت کون سی ہو سکتی ہے؟ جو موت لا الہ الا اللہ کے پیغام میں اس جرم میں آ جائے۔ میرے اسلامی بھائیوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مزید اعلان کرتا ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی تیرے لیے اللہ کافی ہے، تجھے اللہ کافی ہے۔ اور یہاں خوشخبری قیامت تک آنے والی اہل توحید کو کیا دی؟ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جو اہل ایمان میں سے جو تیرے پیچھے چلتے رہیں گے، جو قولوا لا الہ الا اللہ کا آوازہ لگاتا رہیں گے، جو توحید کا پیغام دیتے رہیں گے، جو انسانیت کو انسانیت کے قدموں سے اٹھا کر انسانیت کے رب کے سامنے جھکاتے رہیں گے، جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے مشن پر، پیارے سنت پر چلتے رہیں گے، ان سب کے لیے اللہ کافی رہے گا۔ اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اس سے کسی اور کے در پہ جھکنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جس کے لیے رب کافی ہو جائے اسے فقیروں محتاجوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کائنات میں رب کے اذن کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا۔ مالک فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ منہ موڑ لیں تو اعلان کر دیجئے مجھے، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ اس کی شان کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی ڈگری بنانے والا، کوئی اولاد دینے والا، کوئی رزق دینے والا، کوئی بیمار کرنے والا، کوئی شفا دینے والا، کوئی سجدوں کے لائق، کوئی رکوع کے لائق، کوئی نظر و نیاز کے لائق، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ تنہا ہے اور تنہا رہے گا۔ جس کی عبادت برحق ہے، جس کی حق برحق ہے، باقی سب کی عبادت جھوٹ پہ کی جاتی ہے۔ علیہ توکلت، میں اسی رب پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ میں نے رب کو راضی کرنے کے لیے پیغام توحید دیا ہے، میرا بھروسہ بھی اسی پہ ہے۔ جب تک اللہ میرے ساتھ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی موحد کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔
اللہ کے کافی ہو جانے کا تقاضا ہی یہی ہے کہ انسان اپنے سارے معاملات اپنے اللہ کے حوالے کر دے، ہر مسئلہ میں اللہ پر بھروسہ رکھے۔ اللہ کی ذات اعلیٰ ہے، میرے مالک کی شان اتنی ہے کہ انسان ہر معاملہ رب کے سپرد کر دے تو زندگی میں کبھی بھی اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ کائنات میں کچھ ہو نہیں سکتا سوائے وہ جو رب نے میرے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ کوئی مجھے فائدہ دینا چاہے نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے میرے حق میں لکھ دیا ہے۔ یہی طرز عمل امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ زندگی میں مشکل سے مشکل گھڑی آئی، جتنا مرضی غم آیا، دکھ آیا، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی رب کے در کو نہیں چھوڑا، رب کے در سے مایوس نہیں ہوئے۔ قرآن حکیم کا یہ پیغام اپنے دل کے نہا خانوں میں اتار لیجئے۔ ہر غم، ہر دکھ، ہر پریشانی کا ایک ہی جواب ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ ہر معاملات میں، ہر مصائب و مشکلات میں مومن شخص کے لیے صرف اور صرف اللہ کافی و دافی ہے۔ ایمان ہونا چاہیے، اعتماد پر کرنا چاہیے، جھکیں گے تو اسی الہ حقیقی کے سامنے، فریاد رسی کریں گے تو اسی سے، اپنی دامن کو پھیلائیں گے تو اسی مولا کے در پہ۔ قل افرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، اے نبی آپ ان کو پیغام دیں، ان کو کہیں تم اللہ کو چھوڑ کر جن اور لوگوں کو پکار رہے ہو، جن اور ہستیوں کو پکار رہے ہو، اگر اللہ مجھے کسی پریشانی میں ڈالنا چاہے تو کیا یہ نکال سکتے ہیں؟ ہر اس انسان کو ہمارا یہ پیغام ہے، ٹھنڈے دل سے، جذبات کی دنیا سے نکل کے عقل کی دنیا میں آ کے چند لمحے کے لیے سوچنا، تم رب کی عبادت میں جن کو شریک بنا رہے ہو، وہ پیر ہو، وہ بابا ہو، وہ شیخ ہو، وہ مرشد ہو، وہ حضرت ہو، وہ بڑی سی بڑی ہستی ہو، اگر اللہ کسی مصیبت میں ڈالنا چاہے، یہ قبر والے بچا لے گا، یہ دفن ہو جانے والا بابا تمہاری مدد کے لیے پہنچ جائے گا۔ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات برحمتی، اور اگر اللہ کی رحمت سے کوئی رحمت آئے، کوئی انعام آئے، اللہ کی طرف سے نوازنے والا معاملہ ہو، تو کیا رب کی بھیجی ہوئی رحمت جن کو تم پوج رہے ہو، جن کی تم دعائیاں دے رہے ہو، یہ رکاوٹ نہیں بن سکتے؟ یہ قوم مشرکین سے بھی بدتر ہو گئے۔ محترم سامعین کرام، یہ قوم مشرکین مکہ سے بھی بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ کفار مکہ تو صرف یہ کہا کرتے تھے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، ما نعبدوہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، ان کے پلڑے میں کچھ نہیں، یہ صرف ہم کو اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ اور آج آپ نے اکثر گاڑیوں پہ یہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا، جو مقدر میں نہیں ہے وہ حسین سے مانگو، قسمت میں جو نہیں ہے وہ مانگو حسین سے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو مقدر میں نہیں ہے، جو رب نے تمہیں نہیں دینے کا فیصلہ کیا ہے، در حسین پہ آ کے سوالی بنو گے، جو رب نہیں دینا چاہتا حسین تمہیں وہ بھی دے دے گا۔ حسین میرے رب کے بندے،
پیارے نبی کے نواسے، جنت کے نوجوانوں کے سردار، اہل توحید کی دلوں کی دھڑکن، تم نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ یہ پیغام اہل بیت کا نہیں ہے، یہ پیغام سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا نہیں ہے، یہ پیغام سیدنا حسن و حسین کا نہیں ہے۔ تم جھوٹ بولتے ہو ان کے نام پہ۔ سیدنا حسین نے یہ درس کبھی نہیں دیا تھا کہ جو اللہ نہ دینا چاہے میرے در پہ آ کر مانگو گے تو میں دے دوں گا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق تھے، رب کے بندوں میں سے ایک بندے تھے۔ مولا کا فرمان سنیے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے انسانوں، تم سب کے سب محتاج ہو، فقیر ہو، اللہ کے در کے بھکاری ہو، اور ایک اللہ غنی اور حمید ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ کیوں؟ وہی نفع نقصان کا مالک ہے، سارے خزانے اسی کے ہاتھ میں ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، اللہ اس حقیقت کو بارہا انداز میں اپنے کلام میں بیان کرتا ہے، لہو دعوت الحق، سچی پکار اسی اللہ کے نام کی ہے۔ یا اللہ مدد حق ہے، یا علی مدد شرک ہے، یا رسول اللہ مدد شرک ہے۔ یا علی مدد کا نعرہ اہل توحید کا نعرہ نہیں، نہ یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے، نہ یہ علی کی تعلیم ہے، نہ یہ حسن و حسین کی تعلیم ہے، یہ کلام الہی کا درس ہے۔ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء، اللہ کے سوا یہ جن کو پکارتے ہیں ان کی پکار کی کیفیت ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ تمہاری پکار کی کیفیت کیا ہے؟ الا کباسط کفیا الی الماء، قبروں پہ گرنے والوں، بابوں کی مزاروں پہ آ کر گرنے والوں، تمہارا حال ایسے ہے کہ کوئی چشمے کے پاس آئے، کوئی پانی کے کنویں کے پاس آئے اور دونوں ہاتھ کھول کر پانی کو پکارنا شروع کر دے کہ پانی میرے منہ میں آ جا، میرے منہ میں آ جا۔ وہ 10 گھنٹے بھی پکارتا رہے، پانی اس کے منہ میں آنے والا نہیں ہے۔ وما دعاء کافرین الا فی ضلال، کافروں کا پکارنا بے فائدہ ہے۔ بڑے سے بڑے مرکز پہ چلے جاؤ، گر جاؤ، سر جھکا لو، ان کے اختیار میں کچھ نہیں، یہ تمہاری دعاؤں کو سننے پر بھی قادر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو درس کیا دیا تھا، ان کو پیغام کیا دیا تھا کہ تم جب بھی پکارنا صرف اور صرف ایک اللہ کو پکارنا، جب بھی مانگنا تو ایک اللہ سے مانگنا، سوالی بننا تو اللہ کے سامنے۔ کلام الہی کے فرمان پہ غور کیجئے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو آپ کہہ دیجئے میں اپنے بندوں سے بہت قریب ہوں، سحرغ سے بھی زیادہ میرے رب کی رحمت تمہارے قریب ہے۔ تنہائی میں پکارو تو آہستہ سے پکارو، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو رب اس کی پکار کو سنتا ہے، رب اس کی پکار پہ اسے عطا کرتا ہے۔ رب کے خزانے بڑے وسیع ہیں، آئیے تو صحیح اس در پہ سوالی بن کے تو دیکھیے، مانگ کر تو دیکھیں، جھک کر تو دیکھیں، اپنی زبان سے اپنی حاجات پیش کر کے تو دیکھیے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ان کو چاہیے کہ وہ میری بات مانے، مجھ پر ایمان لے کر آئے۔ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو
کوئی بھی غم ہو، دنیا کی کوئی بھی حاجت ہو، وہ میرے سامنے رکھو، میرے سامنے سوالی بنو، میرے سامنے اپنی پکار کو بلند کرو۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد مانگنا ہو تو اللہ سے مدد مانگو۔ مالک کا فرمان ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي يَسْتَجِبْ لَكُمْ، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میرے سامنے اپنی حاجت پیش کرو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ انداز سنیے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یہاں پکارنے کا حکم ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے پکار کو عبادت قرار دیتے ہوئے کہا جو مجھے نہیں پکارتے، جو میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، یہ ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ ارے بھائی، دعا عبادت ہے، پکار عبادت ہے، اور یہ حق صرف اللہ کا، اللہ کو پکاریے۔ اور اولاد مانگنا ہو تو اللہ سے مانگیے، پیروں کی مزار پہ اولاد نہیں ہے، شفا چاہیے، پیر کے امام کے کروں میں شفا نہیں ہے، یہ سب کچھ ہے اس مولا کے ہاتھ میں، اس کو پکارو۔ محترم ناظرین، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1449 کو سنیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العباد، دعا ہی عبادت ہے، پکارنا ہی عبادت ہے۔ پوری دنیا کا اس مسئلے پر اتفاق ہے کہ عبادت کے حقدار کون ہیں؟ اللہ بچے سے پوچھیں گے تو یہی کہے گا کہ عبادت کا حقدار صرف اور صرف اللہ واحد ہے۔ ہم ہر روز 5 وقت کی نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ ہی اور بھی کا فرق جانتے ہیں؟ اس کو مثال کے طور پر سمجھتے ہیں، بیوی خوش ہو کر اپنے خاوند سے کہے آپ بھی میرے خاوند ہیں، تو خاوند یہ برداشت نہیں کرے گا، وہ بیوی کے حسن جمال کو نہیں دیکھے گا، دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دے گا۔ میرے بھائیوں، جب انسان ہی اور بھی کو برداشت نہیں کر سکتا تو وہ اللہ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جو ساری کائنات کا پالن ہار ہے، وہ کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کہو اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد چاہتے ہیں۔ یہی تو مشرکین مکہ کہا کرتے تھے، تجھے بھی پکارتے ہیں، تو بھی آسمان و زمین کا خالق ہے، اور یہ جو دھرتی پہ لات عزا منات ود سبا یغوث یعوق نصر ہے، یہ بھی بہت کچھ کر لیتے ہیں، اللہ بھی کرتا ہے اور ہم بھی کرتے ہیں، اللہ بھی کرتا ہے اور یہ پیر فقیر بھی کرتے ہیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہی اور بھی کا فرق مٹا رہے ہیں کہ کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ مالک کا فرمان ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں، جو ان کو پکارتا ہے اللہ کے علاوہ، من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، جو قیامت تک ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔
وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور پکار کا جواب دے کیسے، یہ تو غافل ہیں، قبروں میں دفن ہو گئے، انہیں نہیں پتا کہ مرید آیا یا مریدنی۔ مولا آگے فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ مردے کو نہیں سنا سکتے، اِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے سنا دے، وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اور جو قبروں میں دفن ہو گئے آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ ابھی بھی تھوڑی سی عقل استعمال کر لو، یہ تمہاری زندگی میں نفع نقصان ان مردوں کے ہاتھوں میں نہیں، صرف ایک مولا کے ہاتھ میں ہے۔ آئیے اس رب کو پہچانے، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ تمہارا رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں عزت دی، جس نے تمہیں زندگی دی، اور ساری بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے۔ والذین تدعون من دونی ما یملکون من قطمیر، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکارتے ہو یہ کھجور کے ایک گٹھلی میں لگے ہوئے دھاگے کے بھی مالک نہیں، ان کا مالک بھی ایک اللہ ہے۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو یہ تمہاری دعائیں نہیں سنیں گے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، بفرض محال اگر مان بھی لیں کہ نہیں باپے یہ پیر یہ بزرگ سنتے ہیں، مالک فرماتا ہے یہ قیامت تک تمہیں جواب نہیں دے سکیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کا دن ہوگا تمہاری ہی شرک سے یہ انکاری ہو جائے گی۔ اے میرے پیارے بھائی، اے قبروں پہ گرنے والے، اے قبروں کی ڈھیروں پہ آنکھیں رونے پیٹنے والے، ان کے پلڑے میں کچھ ہوتا تو کم از کم اپنی جان کا دفاع تو کر لیتے۔ یہ مردہ ہے، یہ فوت شدہ ہے، یہ قبر کی مٹی میں مل گئے ہیں، ان کو آ کے پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ وہ اللہ جس نے بارہا اپنے بندوں کی مدد کی، مالک کا فرمان ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری مدد کی میدان بدر میں جب تمہاری حالت بڑی کمزور تھی۔ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَن لَّن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، جب آپ اہل ایمان کو تسلی دے رہے تھے کہ اے آسمان سے 3000 فرشتے اتار کر اللہ نے تمہاری مدد کی ہے، یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ تو میرے بھائی، مدد قبر والوں کی طرف سے نہیں آتی، وہ تو خود آپ کی دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں، مدد کا اتارنا صرف آسمان کی طرف سے ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1797، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری بادشاہت اسی کی ہے، حمد و ثنا صرف اس کی ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ آئبون طائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، ہم لوٹنے والے، ہم رکوع کرنے والے، ہم رجوع کرنے والے، عبادت کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرنے والے۔ صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وعدہ، اللہ نے وعدہ کو سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی، سارے لشکروں کو اکیلے ہی شکست دے دی۔ کیا وہ اللہ آپ کے لیے اور میرے لیے کافی نہیں ہے؟ اپنے ہر مسئلہ میں ہمارے لیے کافی ہے۔ آئیے لوٹیے اس اللہ کی طرف جو آسمان و زمین کا خالق ہے، وہ مالک ہے، جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ کتنا بد نصیب ہے وہ کلمہ پڑھنے والا انسان جو اس زندہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو دروں پہ آ کر گرتا ہے، جو فقیر ہے، جن کے پلے میں کچھ نہیں ہے۔
اے پیارے بھائی، یہ پیغام توحید اپنے سینے سے لگائیے، اس پیغام توحید کو عام کیجیے، امت کو ذلت کے دلدل سے نکالنا ہے، پیغام توحید کی طرف، دعوت توحید کی طرف، اس توحید کو اپنے سینے سے لگاؤ، اپنی قوم میں، اپنے قبیلے میں، اپنی بستی میں اس پیغام توحید کو پھیلاؤ۔ اللہ کی قسم، رب کی رحمت پر امید ہے، یہ پیغام کو اگر اپنے سینے سے لگایا، اس پیغام کو نشر کیا، اس حال میں موت آ گئی تو یہ افضل ترین موت ہے کہ بندہ لا الہ الا اللہ کے لیے اپنی جان اپنے مالک کے حوالے کر دیا۔ اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری جان، مال، قلم، اے اللہ تو نے ہمیں جو جو صلاحیت دی ہے وہ ہر صلاحیت لا الہ الا اللہ کو پھیلانے میں خرچ ہو۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہم تیرے گنہگار خطا کار بندے ہیں، اے اللہ ہم سب تیرے رحمت کے امیدوار ہیں، اے اللہ تو اپنی رحمتوں سے ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ